السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ممتاز جمالی۔ کمسن بچی کے مبینہ اغوا کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کچھ دیر پہلے جب میں نے ویڈیو ڈالی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ زیادتی کی دفعات کا اضافہ ہوا ہے لیکن کنفرم نہیں ہوا ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس جو ابھی خبر ہے جو آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ کنفرم ہے، اسی لیے اس وقت میں موجود ہوں۔ میں نے وہ ڈاکیومنٹس بھی ہاتھ کر لی ہیں جو چالان عدالت میں پیش کیا گیا ہے تفتیش افسر کی جانب سے، اور اس سیکشنز کے بعد ظہیر، ملزم شبیر سمیت دیگر جتنے ملزمان ہیں ان کے لیے خطرے گھنٹی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کورٹ رپورٹر امین۔ جو چالان پیش کیا گیا ہے اس میں کون سے دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں ممتاز جمالی صاحب، جو چالان جمع کرایا گیا ہے اس کی جو سیکشنز کے حوالے سے ہمارے پاس تفصیلات آئی ہے اس میں 364A جس میں کم عمری کی اغوا سے متعلق یہ سیکشن ہے، جبکہ 375 سب سیکشن 4، لیکن یہاں غلطی سے انہوں نے کچھ اور ہی لکھ دیا ہے، اس کا 6 کر دیا ہے لیکن اس کو 4 ہونا چاہیے تھا۔ اور چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ کی سیکشن 3 اور 5 ایکٹ 2013، یہ مین 3 سیکشنز ہیں جو اس کیس میں لگائی گئی ہیں پولیس کی جانب سے، اور یہ چالان آج جمع کرایا گیا ہے جس میں پولیس کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ کیس میں ان دفعات کے تحت ملزمان کا جو ٹرائل ہے وہ ہونا چاہیے، اور پولیس کی جانب سے یہ جو چالان جمع کرائے گئے جو سیکشن ہے 364A، اس میں جو سزا ہے اگر اس کی بات کریں تو اغوا کا جرم ثابت ہونے پر زیادہ سے زیادہ عمر قید اور کم سے کم جو ہے وہ 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری اہم سیکشن ہے 375 سب سیکشن 4، اس میں جو ہے وہ اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ سزائے موت جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور کم سے کم عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ 2013 کی جو سیکشن 3 اور 4 یہ بھی اس میں ایڈ کی گئی ہیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 3 سال اور کم سے کم 2 سال سے کم کی سزا اس میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو یہ سزائیں ہوں گی، اگر جرم ثابت نہیں ہوتا تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ ملزمان بری ہو جاتے ہیں۔ اچھا امین، اب کل جو ہے ملزمان کی عبوری ضمانت پر بھی سماعت ہوگی، اب چالان میں اتنے اہم دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ملزمان کی ضمانت میں توسیع ہوگی یا ان کی ضمانتیں مسترد ہوتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے فیصلے تو عدالتوں کو کرنے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ دیکھیں ہماری رائے یہی ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کورٹ اس چالان کے اوپر کیا کوگنیزنس لیتی ہے اور کیا چالان منظور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس بات کا بھی فیصلہ میرے خیال میں ابھی نہیں ہوا ہے، اور عدالت کے سامنے جو بھی مٹیریل جو ہے وہ پروڈیوس کیا جائے گا، عدالت اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ ایک بات جو اہم ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اگر 164 کرانے کی جو اپلیکیشن ہے وہ الاؤ ہوتی ہے اور وکٹم جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کراتی ہیں کہ انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا اور وہ اپنی مرضی سے گئی تھی، تو اغوا کی سیکشن تو یہیں ختم ہو جائے گی۔ دوسری جو اہم سیکشن ہے جمالی صاحب 375 سب سیکشن 4، وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکشول اسالٹ سے متعلق ہے، ریپ سے متعلق ہے۔ اگر اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو میڈیکل کرانے کی اپلیکیشن ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، ابھی تک جو وکٹم ہے ان کا میڈیکل نہیں کرایا گیا۔ جب تک اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا تو یہ سیکشن بھی زیادہ دیر جو ہے وہ برقرار نہیں رہ پائے گی۔ اور تیسری سیکشن جو کم عمری کی شادی کی ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ نکاح سے متعلق ابھی تک جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، نکاح قانونی ہے یا غیر قانونی ہے۔ تاہم میڈیکل رپورٹ میں یہ ضرور ثابت ہو چکا ہے کہ وکٹم کی جو ایج ہے وہ 15 سے 16 سال کے درمیان ہے۔ چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ جو ہے وہ اب دیکھنا ہوگا کہ شادی کہاں ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں شادی ہوئی ہے، وہاں پہ اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں۔ اب یہ جو اغوا کی سیکشن ہے، کم عمری کی اغوا کی جو سیکشن لگائی گئی ہے کہ مائنر کی کنسنٹ یا وداؤٹ کنسنٹ، یہ اس چیز کو بہلا پھسلا والا جو ایشو ہے، جو باریکیاں ہیں، ان تمام ایشوز کو جو ہے وہ کورٹ نے ڈٹرمائن کرنا ہے کہ ویدر پولیس نے جو چالان جمع کرایا ہے، جو سیکشن لگائی ہیں وہ پراپر لگائی گئی ہیں یا نہیں لگائی گئی، کورٹ کوگنیزنس لیتی ہے یا نہیں لیتی۔ ابھی تمام باتیں جو ہے وہ ایویڈنس کے اوپر ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ عدالت چالان منظور کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ دیکھیں چالان میں اہم دفعات کا اضافہ ہے اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں آیا کہ عدالت نے چالان منظور کیا لیکن نہیں کیا، لیکن یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اس کیس میں اور اب دیکھنا ہے کل ملزمان کی ضمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے.